بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں عروبہ جاوید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ریاست ماں جیسی ہے اور بچوں کی صحت، تعلیم، تحفظ اور ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عالمی یوم اطفال پر اپنے پیغام میں کہا کہ بچے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہیں اور ان کی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ معصوم بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے تعلیم، صحت اور تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو اسٹینڈرڈ گروتھ اور غذائی قلت سے بچانے کے لیے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کیا۔ چائلڈ ہوڈ اسکول سسٹم سے بچوں کی ذہنی اور فکری نشوونما کی جائے گی، جبکہ بچوں کے تحفظ کے لیے ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کا آغاز کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ذیابیطس کے مریض بچوں کو چیف منسٹر انسولین پروگرام سے گھر میں مفت انسولین فراہم کی جائے گی۔ ویکسینیشن پروگرام کے ذریعے بچوں کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ خصوصی بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپیشل بچوں کی خصوصی ضروریات کے پیش نظر پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول بنا رہے ہیں، جبکہ بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ ہر بچہ محفوظ، صحت مند اور تعلیم یافتہ ہو اور بچوں کے حقوق کی حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے دوران استدعا کی کہ معافی تلافی کر دی جائے۔ الیکشن کمیشن میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سابق وفاقی وزیر پیش ہوئے۔ فواد چودھری نے کمیشن کے سامنے پیش ہو کر کہا کہ میں نے تینوں مقدمات میں معافی مانگ لی ہے اور میں نے مقدمات میں معافی نامہ بھی جمع کرایا۔ رکن الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا جسٹس اکرام اللہ نے کہا کہ آج تو چارج فریم کرنا ہے۔ فواد چودھری نے استدعا کی کہ سر معافی تلافی کر دے۔ رکن کمیشن نے کہا کہ آپ باہر جا کر وہی بات کر رہے ہیں یا فرق پڑ گیا، جس پر فواد چودھری نے جواب دیا کہ آج کل آپ توجہ میں نہیں اور آپ اوروں کی باتیں بھول جاتے ہیں، میری یاد رکھتے ہیں۔ رکن کمیشن نے کہا کہ اس مقدمے میں گواہ تو آئے ہیں، وہ اپنی حاضری لگا دے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ چیک پوسٹ پر حملے کے دوران 12 اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بنوں کے علاقے میں مشترکہ چیک پوسٹ پر خوراج کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوراج ہلاک کر دیے گئے، جبکہ خوراج کے خودکش حملے میں 12 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہید ہونے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے 10 اہلکار اور 2 فرنٹائر کانسٹیبلری کے اہلکار شامل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے خوراج کی جانب سے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنائی۔ داخل ہونے کی کوشش ناکام ہونے پر خوراج نے بارود سے بھری گاڑی پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج کے خودکش دھماکے سے چیک پوسٹ کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ خودکش دھماکے سے ملحقہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، جس سے 12 شہادتیں ہوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔